بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کیا ہے، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، اس میں بات آگے کیسے بڑھتی ہے، اس کے مخاطبین کون کون سے ہیں، ان موضوعات پر بڑی تفصیل سے ہم نے اصولی بحثیں کی اور غامدی صاحب سے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اس کتاب کا اسلوب کیا ہے، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں سے مخاطب ہوئے اور ہدایت ہم اس سے کیسے اخذ کریں گے۔ اصول میں تو ہم یہ باتیں سمجھتے ہیں، لیکن اطلاق کے اندر اتر کے خود قرآن مجید کے ان حصوں کو پڑھا جائے، سمجھا جائے جس سے ایک مسلمان ہدایت لے سکتا ہے، اس کے اندر کیا چیز زیر بحث ہے اور ہم سے وہ کیسے متعلق ہوتی ہے، اسی سلسلے کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں حضرت صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ قرآن مجید کس نوعیت کی کتاب ہے، قرآن پر غور و فکر کے اصول کیا ہیں جو اہل علم علماء کو پیش نظر رکھنے چاہیے، اس کی زبان کی بحثیں، اس کے کلام کی بحثیں، اس کے اسلوب کی بحثیں، یہ تو تفصیل سے ہم آپ سے کرتے چلے آئے۔ آپ کی کتاب میزان میں بڑا تفصیلی مقدمہ بھی ہے، اس میں بھی چیزیں زیر بحث آتی ہیں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ خود قرآن مجید کے بعض حصوں کو ہم آپ سے جانیں، جس طرح ہم نے گزشتہ نشستوں میں بھی سمجھا کہ آیت کا سیاق کیا ہے، بات کیا ہو رہی ہے، کیسے معلوم ہوگا لفظ کا معنی کیا ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید سے ہم ہدایت حاصل کریں۔ آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میرے سامنے موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کا آپ نے ایک ابتدائی تعارف بھی لکھا ہے، وہ تعارف پڑھ کے میں سوالات پہ آ جاتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ سورہ پروردگار عالم کے حضور میں اس سیدھی راہ کے لیے ہدایت کی دعا ہے جو زمانہ بعثت نبوی میں ہر سلیم الفطرت انسان کی تمنا تھی۔ یہود و نصارہ نے اپنے انحرافات اور ضلالتوں سے دین کا چہرہ جس پوری طرح بگاڑ دیا تھا، اس کے بعد اس راہ کی ہدایت گویا ہر دل کی صدا تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے بے مثل اور لافانی الفاظ میں اپنے پیغمبر کی زبان پر جاری فرمایا ہے۔ تورات و انجیل کے بعد آسوئے افلاک سے ایک نئی ہدایت کی دعا، یہی اس کا مرکزی مضمون ہے۔ چنانچہ قرآن کے اس پہلے باب کی مدنیات کے ساتھ اس کا تعلق تو جیسے کہ باب کے تعارف میں بیان ہوا اجمال و تفصیل ہی کا ہے، لیکن اپنے مضمون کی رعایت سے نہایت موضوع دباچہ قرآن بھی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی پہلی سورہ ہے جو ام القریٰ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ پر نازل ہوئی۔ آخری بات سے ہی میں آغاز کرتا ہوں۔ ہم سب یہ پہلی سورہ ہے قرآن مجید میں، تو ابتدا میں موجود ہے، لیکن اس کا مضمون کیسے یہ بات بتاتا ہے کہ یہ پہلی سورہ ہے؟ پورے قرآن مجید کو آپ پڑھ جائیے، قرآن مجید میں ہر جگہ آپ کو مخاطبین کے لحاظ سے کلام ملے گا۔ یعنی اگر سورہ بقرہ کو آپ شروع کریں گے، آپ سورہ آل عمران کو شروع کریں گے، چھوٹی صورتیں پڑھیں گے تو مخاطبین ہیں وہ یا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ ہیں، یعنی قریش، بنی اسماعیل، مشرکین عرب، یا پھر بعض مدنیات میں آ کر براہ راست یہود مخاطب ہو گئے ہیں، نصارہ مخاطب ہو گئے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں آپ پر ایمان لائے ہیں، ان کو جگہ جگہ خطاب کیا گیا ہے۔ یہ جتنے مقامات ہیں یہ پہلے مقامات نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ سب سے پہلے جو وحی آپ کو کی جائے گی اس کے مخاطب یا تو آپ ہوں گے، یعنی آپ کو کوئی بات کہی جائے گی، یا کوئی ایسی عالمگیر صداقتیں ہوں گی کہ جن کو آپ کی زبان پر جاری کیا جائے۔ یہ بات کہ اب آپ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث ہو گئے ہیں، آپ کو جانا ہے اور آپ کو اپنی قوم کو دعوت دینی ہے، تو دعوت کے لحاظ سے اب مخاطبین کے ساتھ بات کرنی ہے، اس کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اس کا مضمون ایسا ہو کہ جس سے یہ بالکل واضح ہو جائے کہ یہ ابتدائی نوعیت کی بات چیت ہے جو کی جا رہی ہے۔ تو قرآن مجید کے تمام صورتوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ سب یہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت مخاطبین کون ہیں، ان مخاطبین کو اس وقت کس پہلو سے بات بتائی جا رہی ہے، ان کا کیا رد عمل سامنے آ گیا ہے، ان کے رویے کیا ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو سورہ ملک مثال کے طور پر بڑی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، لیکن سورہ کو تدبر کے ساتھ پڑھیے تو اس کے مضمون سے واضح ہو جاتا ہے کہ سورہ میں پہلے سے کچھ لوگ اپنا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں، یعنی بات ہو چکی ہے، پہلی بات نہیں ہے جو ان سے کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے پورے قرآن مجید میں ایسی کوئی سورہ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں۔ ہر سورہ، چھوٹی سے چھوٹی سورہ بھی یہ بتا دیتی ہے، اپنے مضمون سے بتا دیتی ہے، مدعا سے بتا دیتی ہے، مخاطبین سے بتا دیتی ہے، اسلوب سے بتا دیتی ہے کہ یہ مثال کے طور پر پہلے مرحلے کی سورہ ہے لیکن پہلی سورہ نہیں ہے، یہ دوسرے مرحلے کی سورہ ہے لیکن پہلی سورہ نہیں ہے۔ یہ سورہ فاتحہ واحد سورہ ہے جس کو رکھا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ابتدا میں ہے
اور جس میں مضمون بھی وہی ہے کہ جو قرآن جیسی کتاب کے نزول کے لیے ابتدا میں آنا چاہیے، یعنی خود مضمون بھی یہی بتا رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے طریقے پر قرآن کو سمجھیے یا کسی اور کے طریقے پر۔ یہ بات سب نے محسوس کی ہے کہ یہ اصل میں نزول قرآن کی دعا ہے۔ اچھا، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرو، پروردگار ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش۔ یہ دعا ہی سب سے پہلے انسان کی زبان پر طاری ہونی چاہیے، یعنی آخر اس کے جواب میں صراط مستقیم بتائی جائے گی۔ قرآن مجید نے اپنے بارے میں جگہ جگہ اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ اللہ کی دکھائی ہوئی صراط مستقیم ہے، سیدھی راہ ہے، اسی راہ پر چل کر تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ تو اب جب اس کے لیے دعا کی جائے گی اور قرآن اس کے لیے جواب دعا کی حیثیت رکھتا ہے تو یہ مضمون بھی بتا رہا ہے کہ اس کو سب سے پہلے ہی آنا چاہیے، دعا کی جائے گی۔ پھر یہ کہ یہ دعا ہے کیا، اگر آپ اس کے مضمون پر غور کریں تو یہ دعا آپ کو زمانے کے لحاظ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو صورتحال ہے اس میں لے جا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ یعنی اس سے پہلے کیا چیز لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی؟ ہم بار بار توجہ دلا چکے ہیں کہ ایک تو وہ الہام فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں بعض حقائق الہام کر دیے ہیں، ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں، ان کو ہم متعین بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ اس نے اپنی کتاب میں خود متعین طور پر بتا دیا ہے کہ وہ کیا حقائق ہیں۔ یعنی ہمیں ہمارے خالق کا شعور دیا گیا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے اس الہامی کی بنیاد پر خالق کا بالکل صحیح تصور قائم کر لیتے ہیں، لیکن اپنے مخلوق ہونے کے شدید احساس سے عقلی طور پر بھی اور اپنے وجدانی احساس میں بھی یہاں پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی خالق ہونا چاہیے۔ یہ طلب، یہ خواہش اور اس طلب کے پورا ہونے پر ایک خاص درجے کا اطمینان، آخری درجے کا اطمینان وہ ہمارے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہمارا اخلاقی وجود ہے، ہم جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچنا شروع ہوتے ہیں، بچوں کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں تو جس طرح ان کی عقل بیدار ہو جاتی ہے، جس طریقے سے ان کی حصے جمالیات نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح ان کا حادثہ اخلاقی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بچے کی آنکھیں جس طرح دیکھنا شروع کر دیتی ہیں، اس کا حادثہ اخلاقی اسی طرح اخلاقی اقدار کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ودیت کی گئی ہیں، یہ ہمارے لیے پہلی ہدایت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہلی ہدایت ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد پہلے انسانی کو پیغمبری کے منصب پر فائز کر کے نبوت کا سلسلہ جاری کر دیا، تاکہ انسان کو اس ہدایت پر متنبع بھی کیا جائے، اس ہدایت کے لیے اسے موزوں الفاظ بھی دیے جائیں، وہ اس ہدایت کو جب سمجھ لے تو اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آمادگی بھی پیدا کی جائے، اور پھر یہ ہدایت جس تعین، تحدید اور تفصیل کا تقاضا کرتی ہے وہ بھی فراہم کر دی جائے۔ تو انبیاء علیہم السلام نے یہ خدمت انجام دی، پے در پے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آتے رہے۔ اس میں یہ عرض کر چکا ہوں کئی بار کہ پھر وہ مرحلہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اب نبوت کو ایک خاندان میں خاص کر دیا جائے، اور وہ خاندان ابراہیم علیہ السلام کا خاندان تھا۔ کم و بیش اب سے 4000 سال یا اس سے کچھ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا، پھر ایک تدریج کے ساتھ حکمت کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فیصلے کو نافذ کیا، اور بتدریج ساری قوموں کی طرف رسول بھیجنے کا سلسلہ بند ہوتا چلا گیا، اور بنی اسماعیل اور بنی اسرائیلی میں اب رسالت باقی رہ گئی، رسالت نبوت دونوں انہی میں باقی رہ گئی۔ یہ جو سلسلہ ہے اس نے گویا ذریت ابراہیم کو یا حضرت ابراہیم کی اولاد کو دنیا کی ہدایت کے منصب پر کھڑا کر دیا۔ تو اس ہدایت کے لیے نبی بھی آئے، ان کو مواقع بھی ملے، اس سب کے باوصف آخری نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی انہوں نے بڑے اچھے زمانے بھی دیکھے، دنیا تک ہدایت پہنچائی بھی، دنیا میں حق کے علمبردار بن کے کھڑے ہوئے، یہ سب چیزیں ہوئیں۔ اس کے نتیجے میں ان کو سلیمان و داؤد کی بادشاہی ملی، ان پر تورات نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے 500-600 سال پہلے جو واقعات ہونا شروع ہوئے تو معلوم ہوا کہ یہود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے دین میں بڑی سختیاں پیدا کر دی ہیں، اور دین کا کچھ حصہ ضائع کر دیا ہے، جیسے کہ نماز، جیسے کہ روزہ، جس طرح کے اور بہت سی چیزیں ہیں، ان کو انہوں نے اس صورت پر باقی نہیں رہنے دیا، بہت سی بدعات داخل کر دیں، ان کی صورت میں تبدیلیاں کر دیں، اور بہت سے فقہی نوعیت کے معاملات کے نتیجے میں ایسی سختی پیدا کر دی جس کو خود قرآن اپنی اصطلاح میں اسر و اغلال کہتا ہے۔ یعنی گویا انہوں نے بیڑیاں انسانوں کے
پاؤں میں ڈال دی۔ دوسری جانب سیدنا مسیح علیہ السلام سے جو لوگ متاثر ہوئے، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کو یہود نے تو ماننے سے انکار کر دیا، جو لوگ ان سے متاثر ہوئے وہ بدقسمتی سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ دین کے معاملے میں دو بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ ایک تو انہوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا جسدی ظہور سمجھنا شروع کر دیا۔ مختلف تعبیریں ہیں لیکن سب کا حاصل یہی ہے کہ مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ظہور فرمایا ہے۔ اب یہ بات جب آپ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مخلوق کو اللہ کی خدائی میں شریک قرار دے رہے ہیں اور اس طرح اللہ کے مقابل میں لا کھڑا کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا جرم تھا جو انسانی تاریخ میں ایک ایسی قوم نے یا ایک ایسے جماعت نے کیا جس کا پیغمبر توحید کا سب سے بڑا علمبردار تھا اور جو اس خانوادے سے متاثر ہوئی تھی جو توحید کی علامت ہے دنیا میں، یعنی خانوادہ خلیل۔ تو یہ بڑا حادثہ ہو چکا تھا اور یہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 500-550 سال پہلے ہو چکا تھا۔ یہی صورتحال انہوں نے شریعت کے بارے میں پیدا کر دی۔ اللہ کی شریعت ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو تزکیے کے اس مقام تک پہنچانے میں مددگار ہوتی ہے جس کی بنیاد پر اسے آخرت میں جنت کے لیے منتخب کیا جانا ہے۔ اس کو بھی انہوں نے بالکل مسخ کر کے رکھ دیا اور شریعت کے بہت سے حصے کو اپنے سے غیر متعلق قرار دے دیا۔ چند اخلاقی احکام کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہی، یہاں تک کہ عبادات، تطہیر بدن کی چیزیں، تطہیر خورونوش کی چیزیں، یہ ساری کی ساری بےمانی ہو گئیں۔ تطہیر اخلاق کے معاملے میں بھی جو تحدیدات قائم کی گئی ہیں اللہ کی شریعت میں اور جو انسان کی مددگار ثابت ہوتی ہیں وہ سب ختم کر دیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی واضح تھیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اگر کوئی آدمی ہدایت پانا چاہے تو جن کو ہدایت کے منصب پر فائز کیا گیا وہ یہ سب کچھ کر بیٹھے تھے۔ یعنی وہ اگر یہود کی طرف رجوع کرے تو اسر و اغلال، فقہی مشغافیاں، دین کے بنیادی حقائق سے روگردانی، اس کے اندر جو اصل چیزیں ہیں ان سے سرکشی، تو وہاں اس سے واسطہ پڑتا تھا۔ اور اگر وہ نصارہ کی طرف رجوع کرے تو وہاں یہ دونوں گمراہیاں، دونوں بڑی گمراہیاں تھیں۔ تو یہ صورتحال ہے جس کے اندر بندہ چاہتا ہے کہ وہ دعا کرے، اور یہ خود دعا کے الفاظ میں یہ بات، یہ پوری تاریخ واضح کر دی ہے۔ یعنی دعا جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم پر ختم نہیں ہوئی، اس کے آگے دعا یہ کہتی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی پروردگار سیدھی راہ دکھا ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ لفظ بولتے ہی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو پیغمبر بنائے گئے، جنہوں نے ان پیغمبروں کی تصدیق کی، جو ان کے راستے پر چلے، جنہوں نے دین کی گواہی دی، جنہوں نے صالحیت کی زندگی بسر کی، تو وہی لوگ ہیں کہ جن پر انعام ہوا ہے۔ تو گویا ایک پوری تاریخ پیچھے ہے جس کی بنیاد پر بندہ یہ دعا کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے دن کھڑا ہوا دعا کر رہا ہے، یعنی الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ میں تو اس راہ کا طالب ہوں، اس راہ کی میری جستجو ہے جو راہ اس سے پہلے تیرے ان بندوں نے اختیار کی ہے جن پر تیری نعمتیں ہوئی ہیں، جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو جن بندوں پر انعام ہوا دوسری جگہ قرآن نے اس کو بیان بھی کر دیا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی اللہ تعالیٰ کا انعام کن پر ہوا ہے؟ وہ ان لوگوں پر ہوا ہے، نبیوں پر ہوا ہے، صدیقین پر ہوا ہے، شہداء پر ہوا ہے، صالحین پر ہوا ہے۔ تو یہ ساری تاریخ سامنے ہے، یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ تاریخ کے اس پس منظر میں دعا کی جا رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک منفی جملہ ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی راہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا۔ اللہ کا غضب اس سرکشی کے نتیجے میں ہوتا ہے جو اس کی ذات کے معاملے میں، اس کی شریعت کے معاملے میں اختیار کی جائے۔ یہ سرکشی یہود نے اختیار کی ہے۔ یہ تاریخ کی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس سرکشی کا منتہا یہ تھا کہ انہوں نے سیدنا مسیح جو آخری پیغمبر کی حیثیت سے آئے ان کے لیے ان کو ماننے سے انکار کیا، بلکہ ان کو مارنے کے درپے ہوئے، تو اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو ادھر یہ صورتحال تھی۔ دوسری جانب نصارہ ہیں، انہوں نے ضلالت اور گمراہی اختیار کی، یعنی یہ عربی زبان کا لفظ ضلالت ہے گمراہی کے معنی میں۔ تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ دین میں دو ہی تو بنیادی چیزیں تھیں، ایک توحید تھی اور ایک شریعت کا رسوخ تھا، اور دونوں ہی سے ہاتھ اٹھا لیا۔ تو اب اس کے بعد کیا باقی رہ گیا؟ یعنی پھر تو جو کچھ بھی آپ بیان کریں گے وہ سب کا سب آپ کے ان مشرکانہ توہمات کی نظر ہو کے رہ جائے گا۔ چنانچہ ہوا ہے، یعنی ان کے ہاں دعا کا مرجع بھی سیدنا مسیح بن گئے، تعلق کا مرجع بھی وہی بن گئے، نجات کا مرجع بھی وہی بن گئے۔ نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہونا چاہیے تھا وہ تعلق ہی اپنی بنیاد سے ختم ہو گیا۔ تو یہ پس منظر اور یہ تاریخ ہے
جس میں کھڑے ہو کر یہ دعا کی گئی ہے، یہ اس کا مضمون بتا رہا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ دعا پھر کب ہونی چاہیے؟ یہ دعا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہونی چاہیے. تو بعثت سے پہلے کی دعا کو حضور کی زبان پر جاری کر دیا گیا. گویا انسانیت کی دعا ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اپنے ماننے والوں کو سب سے پہلے سکھایا. اور روایتوں میں بھی اس کے آثار مل جاتے ہیں کہ یہی پہلی سورہ ہے جو نازل کی گئی. یعنی باقی آیات کے بارے میں اگر کہتے بھی ہیں لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 آیتیں 4 آیتیں نازل کی گئیں، ان پر ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں کہ ان کا مضمون، مدعا، مقام، محل وہ اس کی تائید نہیں کرتا، وہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. ایک غلط فہمی ہوئی ایک روایت سے، جس سے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ سورہ الگ کی ابتدائی آیتیں وہ در حقیقت جو قرآن آپ کو دکھایا گیا تھا اس دکھائے گئے قرآن میں وہ آیتیں اس وقت سامنے آئی تھیں، وہ پہلی وحی نہیں ہے. پہلی وحی یہی سورہ فاتحہ ہے، اور اسی وجہ سے میں نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ یہ قرآن کی بھی پہلی سورہ ہے. یہ مضمون کے لحاظ سے بھی قرآن سے مقدم ہے، یعنی قرآن اس کا جواب ہے. گویا اس کے بعد پورا قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا ہے. یعنی اگر سادہ لفظوں میں بیان کیجئے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف انسانیت کی زبان پر یہ دعا جاری کر کے بتایا کہ انسانیت کی طلب یہ تھی اس وقت، یا دوسرے لفظوں میں بیان کیجئے کہ یہ انسانیت کی ضرورت تھی کہ اس پس منظر میں اب نئی ہدایت آئے. اور جب انسانیت کی یہ ضرورت تھی تو گویا مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو پورا کیا، اور وہ کس صورت میں پورا کیا؟ وہ قرآن کی صورت میں پورا کیا. یہی بالکل چیز ہے جس کو پھر اشارے کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز میں اس سورہ کو رکھا ہے تو بتا دیا کہ ہم نماز میں یہ سورہ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد قرآن کا ایک حصہ ملایا جاتا ہے. گویا جو ترتیب قرآن میں ہے وہی ترتیب وہاں بھی ملحوظ رکھی جاتی ہے. تو یہ وہ سب قرائن اور دلائل ہیں جن کی وجہ سے میں نے یہ بات کہی. ٹھیک ہے، سے بڑی ہی وضاحت سے یہ بات سامنے آئی پہلی مرتبہ، جس خوبی سے آپ نے اس کو بیان کیا کہ کیا وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا خود مضمون جو ہے وہ اس بات کی دلالت کرتا ہے، اور اس لحاظ سے جو کچھ آپ نے باتیں بتائیں ایک پریفرنس دباچہ بن جاتا ہے، تعارف بھی بن جاتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے کتاب میں. اچھا، ایک اور بات بتائیے گا کہ نماز کا تو اس کو حصہ بنا دیا گیا، اور خود حصہ بنانا یہ بتا رہا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے بعد میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایک طریقے کی آرزو ہے، خواہش ہے، دعا اور جواب دعا کا تعلق بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ الہامی کتاب میں ایک ٹرینڈ سامنے آتا ہے کہ اس سے پہلے بھی مثلا لوگ نماز پہلے بھی پڑھتے ہوں گے، کتاب بھی پہلے نازل ہوتی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نازل بھی ہوئی کتابیں، تو کیا ان کے اندر بھی ہمیں کوئی مماثلت نظر آتی ہے کسی سورہ کی، جس کو ہم کہیں کہ پہلے لوگ جو ہیں وہ سورہ فاتحہ یا پہلے لوگوں کی دعا یا نماز کا پہلا حصہ جو دعا کی صورت میں ہے وہ کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں بہت تعین کے ساتھ تو کہنا بات مشکل ہے، لیکن یہ کہ جو کچھ ہمارے پاس روایات ان کی موجود ہیں ان کی روشنی میں انجیل میں بھی وہ دعا ہے. اچھا. اور تورات میں بھی ہے کہ جو نماز کی دعا صاف معلوم ہوتا ہے وہ نمازوں میں اس کو کرتے بھی ہیں. میں نے اپنی کتاب میزان میں جہاں نماز پر گفتگو کی ہے وہاں وہ دونوں دعائیں نقل کر دی ہیں. تو جن لوگوں کو انہیں دیکھنا ہو ان کو دیکھ سکتے ہیں، ایسا ہی ہونا بھی چاہیے. یہ دعا بعثت محمدی کی دعا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت کو کیا دعا کرنی چاہیے. وہ دعائیں اس وقت کی دعائیں ہیں جب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے پیغمبروں کا سلسلہ جاری تھا، اور وہ قومیں تھیں کہ جو پے در پے پیغمبروں سے ہدایت وصول کر رہی تھیں. تو وہاں ظاہر ہے کہ لب و لہجہ بھی اور ہے، بات بھی اور ہے، لیکن صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی یہی چیز ہے جو طلب کی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جو سب سے بڑی دعا ہونی چاہیے وہ ہونی بھی یہی چاہیے کہ پروردگار ہمیں ہدایت بخشے. یہ صحیح ہے کہ دنیا میں ہمیں آخر روٹی بھی کھانی ہے، پانی بھی پینا ہے، اپنی جبلتوں کی تسکین بھی کرنی ہے. ہمارے ہاں انسان کی حیثیت سے بہت سی چیزوں کی طلب رکھی گئی ہے. ہم بعض اوقات اس طلبی کی نظر بھی ہو کے رہ جاتے ہیں، لیکن اس میں کیا شبہ ہے کہ سب سے بڑی ضرورت یہی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ استاذ امام نے ہم طالب علموں سے پوچھا کہ سب سے بڑی دعا کون سی ہے، تو کسی کی توجہ نہیں ہوئی، لیکن پھر انہوں نے بہت خوبی کے ساتھ یہ بتایا کہ سب سے بڑی دعا وہی ہے کہ جو تم روز اپنی نماز میں کرتے ہو، اس لیے کہ وہ ہدایت کی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اس سے بڑی دعا کوئی نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ دعا صرف دعا ہی نہیں ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دعا کا ادب کیا ہے، دعا کیسے کرنی چاہیے، کس طرح اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو ڈالنا چاہیے. اگر آپ اس سورہ کا تجزیہ کریں تو اس میں بندہ پہلے ان چیزوں سے اپنا تعلق متعین کرتا ہے جو اسے خدا کے ساتھ متعلق کرتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کرتا ہے، اس کی بے پایہ رحمت، اس کی رحمت کا دوام، ان چیزوں کا اقرار کرتا ہے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار میں مانتا ہوں،
میرا ضمیر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایک دن وہ شہادت قائم ہونی ہے جس کے بعد مجھے تیرے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اس روز جزا میں کسی اور کا کوئی اختیار نہیں ہوگا, تو ہی تنہا اس کا مالک ہے. یہ کہنے کے بعد وہ اپنا یہ زاویہ نظر بھی بیان کرتا ہے کہ میں کسی اور کا بندہ نہیں ہوں, میں تیرا بندہ ہوں, تیری عبادت کرتا ہوں اور تیرے ہی سامنے جھکتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں. تو اس طرح گویا اپنے عقیدے کا اظہار, خدا سے اپنے تعلق کا اظہار, اللہ کی حمد و ثنا, یہ چیز ہے کہ جس کو دعا کی تمہید بننا چاہیے. ہمارے ہاں لوگ بہت پوچھتے ہیں نا کہ یہ دعا کرنی چاہیے, کیا کسی کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے, کیا اس سے پہلے کوئی فلاں چیز پڑھنی چاہیے. تو اس سورہ کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا واسطہ دینا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار سے دعا کی ابتدا کرنی چاہیے, اللہ کی حمد و ثنا سے دعا کی ابتدا کرنی چاہیے. جو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے وہ اس سورہ فاتحہ کے ذریعے سے روز ہمیں سکھایا جاتا ہے, اس کی یاد دہانی ہوتی ہے. یعنی 5 نمازوں میں ہم اس سورہ کو دہراتے ہیں. تعجب ہوتا ہے اس کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کیسے دعا کی جائے. درا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس اہتمام کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ ایسے دعا کی جائے, اور پھر وہ دعا کرنے کے ساتھ آگے یہ بھی بتایا ہے کہ دعا شعور کے ساتھ ہونی چاہیے. یعنی تم دیکھو کیا مانگ رہے ہو. تو یہاں جو بندہ دعا کر رہا ہے وہ پوری مذہب کی تاریخ پر نگاہ رکھ کے ہدایت کو طلب کر رہا ہے اور ٹھیک وقت پر مانگ رہا ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ دنیا میں اس وقت پیغمبر موجود ہے, ان کی ہدایت موجود ہے, وہ اس کے باوجود کہتا ہے کہ مجھے تو آپ ہی ہدایت دیں. نہیں, اگر وہاں موجود ہوتی تو اس کی طرف رجوع کرتا. نہیں ہے تو اس نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے ہیں, اور اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار کرم فرما, دنیا میں کہاں جاؤں. یعنی تیرے منتخب بندے جن کو تو نے میری ہدایت کے لیے مبعوث کیا تھا اور قوموں کی حیثیت سے کھڑا کیا تھا اور اتنی نعمتیں ان پر کی تھی, وہ تو یہ کارنامے انجام دے چکے. تو میرا ضمیر اس کو تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, میری عقل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب تو ہی میری ہدایت کا اہتمام کر سکتا ہے. تو پھر وہ یہ دعا کرتا ہے. سبحان اللہ صاحب, بہت ہی اہم نقطہ آپ نے بیان کیا. اچھا, اسی بات سے ایک اور چیز ذہن میں آئی کہ ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو دعا اور جواب دعا کا ایک پورا تعلق کر کے قرآن کا آغاز کیا ہے, کیسے یہ پیغام بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی دین کی طرف آتا ہے, آپ نے ہلکا سا اشارہ کیا کہ وہ شعوری طور پہ آئے, یعنی اس کے اپنے اندر طلب, تڑپ, شعور, عقل, خرد افروزی اور وہ تمام عقلی مقدمات پیدا ہوں کہ جس کے بعد مذہب کی اس کو ضرورت محسوس ہو, اور پھر وہ پیغمبر کی بارگاہ میں جائے, پھر اس کے بعد آیات پہ غور کرے, تب وہ آگے جو کچھ بھی قرآن موجود ہے وہ قرآن اس کو سمجھ میں بھی آئے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں, ہمیں عام طور پہ قرآن مجید کے بارے میں ایک بالکل مانا جانے والا تصور ہے کہ جی قرآن ثواب کی کتاب ہے, پڑھ لیں, لیکن یہ تو یہ بات بتا رہی ہے کہ ایک دعا ہے, ایک طلب ہے, ایک تقاضا ہے, اور وہ جواب تقاضا ہے, جواب طلب ہے, جواب دعا ہے. تو یہ تو پورا کا پورا شعوری سفر ہے جو قرآن کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ انسان نے پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس میں کیا شک ہے, یہ شعوری سفر اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کو کسی پس منظر کی وجہ سے ہدایت مل جائے, وہ اللہ کی عنایت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ بتا دیا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یعنی اگر آپ کے اندر اس ہدایت کی قدر نہیں ہے جو اللہ نے دے کے آپ کو پیدا کیا ہے, آپ نے ہدایت جو کچھ بھی آپ کو ملی ہے اس کا کبھی شعوری تجزیہ ہی نہیں کیا, وہ کبھی آپ کے ہاں ان سوالات سے گزری ہی نہیں جو انسان کی حیثیت سے آپ کو کرنے چاہیے, وہ گزرے گی. یہ دیکھیے نا, یہاں پر دعا کرنے والا ان سب چیزوں کا تجزیہ کر چکا ہے. وہ جانتا ہے کہ کچھ لوگوں نے سرکشی اختیار کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دے رکھی ہوئی ہے. وہ اس نتیجے پر بھی پہنچ گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسے عقیدے اختیار کیے ہیں یا ایسے نقطۂ نظر اختیار کیے ہیں جو گمراہی کہے جا سکتے ہیں. یہ وہ جانتا ہے, اپنے اس شعور میں کھڑا ہو کر اب وہ کہتا ہے, ورنہ اگر وہ اس شعور پر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے. اس میں ایک بڑا دلچسپ مکالمہ ہے جو ہمارے استاد ہمیں سنایا کرتے تھے امام فرائی کے بارے میں, کہ اگر کوئی آدمی ان سے آ کے سوال کرے اور یہ کہے کہ جی فلاں آیت کا کیا مطلب ہے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس پر امام راضی نے یہ لکھا ہے. اچھا, اس نے اگر فرض کر لیجئے کہ امام راضی کی بات پر کوئی سوال پیدا کر دیا تو پھر وہ یہ کہیں گے زمخشری نے یہ بات بیان کی ہے. کیا مطلب تھا اس کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس سے پہلے جو علم موجود ہے, کیا تم اس سے گزرے ہو, تم نے اس علم کی طرف مراجعت کی ہے, تم نے اس کو سمجھا ہے. یعنی ایک عام آدمی آپ کے پاس آیا ہے تو وہ تو یہ حق رکھتا ہے کہ وہ جو بات پوچھ رہا ہے آپ اسے بتا دیں. یہ میں نے جو مکالمہ آپ کو بتایا یہ عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہے, یہ بڑے لوگوں کے ساتھ ہے. ان کے زمانے کے جو جلیل القدر علماء تھے ان کے بارے میں ہے کہ وہ یہ سوال کرنا شروع کر دیتے تھے. تو جس وقت ایک انسان اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ جو ہدایت تمہارے گرد و پیش میں بکھری ہوئی ہے تم نے اس کا تجزیہ کیا ہے, یعنی تمہیں پتہ ہے کہ وہ ہدایت ہے یا نہیں ہے.
اگر یہ اس مرحلے سے تم نے شعوری طور پر اپنے آپ کو گزارا ہی نہیں تو مجھ سے کیا مانگنے آئے ہو؟ یعنی میں تو اسی وقت دوں گا جب کہ وہ وہاں نہیں پایا جائے گا. تو یہاں پر یہ سبق دیا گیا ہے. چنانچہ یہ اسی کا نتیجہ ہے. لوگ عام طور پہ سوال کرتے ہیں اور انہیں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ دنیا میں کروڑوں کی آبادی ہے لیکن ان میں سے اپنا مذہب تبدیل کر کے ہدایت پر آنے والے لوگ کی تعداد انگلیوں میں گنی جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس عمل سے گزرتے کوئی نہیں. آج لوگ فیصلہ کر لیں کہ ان میں سے ہر شخص شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد اپنے مذہبی تصورات کو اسی طرح سے سوالات کا ہدف بنائے گا اور اس مرحلے سے شعوری طور پر گزرے گا، اور یہ گزرنا چاہیے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہدایت نہ پا سکے. اچھا، ممکن ہی نہیں ہے. یعنی یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ وہ پروردگار جس نے یہ وعدہ کر رکھا ہوا ہے کہ میری طرف بندہ آئے گا تو میں ہدایت دوں گا، وہ آتا ہی نہیں. یعنی وہ اپنے تعصبات میں، وہ اپنے پس منظر میں ایک چیز کے بارے میں ایسا ایمان قائم کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور یا بے پرواہ ہوتا ہے. یعنی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں نا، کہ یا ہم تعصب کے ساتھ کسی چیز سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ کوئی علمی یا شعوری وابستگی نہیں ہوتی، وہ وابستگی پیدا کی جاتی ہے بعض تاریخی حقائق کو سامنے رکھ کر. اس میں شعوری عمل نہیں ہوتا کسی جگہ بھی. وہ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، مسیحیوں کے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہندوؤں کے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یہ مذہبی لوگوں کا معاملہ ہو گیا. اور یا یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد غفلت میں پڑی ہوئی ہے، اس کو اس سے دلچسپی نہیں کہ ہدایت کیا چیز ہے. ورنہ یہ بالکل طے شدہ اصول ہے کہ بندہ کچھ نہ کرے، صرف ہدایت کا سچا طالب بن جائے. اور ہدایت کا سچا طالب بننے کے لیے یہ تینوں مراحل سے گزرنا ہوگا. جیسے میں بارہ بیان کرتا ہوں کہ آپ کو قرآن کا صحیح مطلب سمجھنا ہے تو تینوں مراحل سے گزرنا ہوگا، لفظ سے بھی، جملے سے بھی، سیاق و سباق سے بھی. تو یہاں بھی آپ کو تینوں مراحل سے گزرنا ہے. فطرت کو ٹٹول کر دیکھنا ہے وہاں کیا مل رہا ہے، جو پہلے سے آپ کے گرد و پیش میں موجود ہے اس کو دیکھنا ہے کہ وہاں کیا پہلے سے گرد و پیش. یہ خیال نہ کیجئے کہ ایک آدمی کو اس موقع پر دنیا جہان کے مذاہب پڑھنے کے لیے جانا ہے، جو اس کے پاس ہے بس اس کے بعد سفر شروع ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ پروردگار تو مجھے سیدھی راہ دکھا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے سامنے سیدھی راہ کھل نہ جائے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ چونکہ یہ مراحل طے نہیں کرتے تو اس لیے جہاں پیدا ہوتے ہیں وہیں مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ہی اہم نقطہ آپ نے بھی بیان کیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. نام ہے سورہ فاتحہ. یہ نام قرآن مجید میں ہم قرآن کو کھولتے ہیں لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ نام بھی کیا اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ نام کا مطلب کیا ہے؟ نام پہلے سے شامل تھا، بعد میں شامل ہوا؟ نام کی کیا تاریخ ہے؟ نام تو تمام صورتوں کے زیادہ تر 2-4 کو چھوڑ کر وہ صحابہ نے رکھے ہیں. اور اس سورہ کے اگر آپ کبھی تفسیر کی کتابیں اٹھائیں تو آپ کو کوئی 10 نام مل جائیں. اچھا، یعنی بہت سے نام ہیں، بہت سے نام صحابہ نے دیے، بہت سے تابعین نے دیے، لیکن جو نام سب سے زیادہ مقبول ہوا وہ یہ الفاتحہ. اس میں بھی دیکھیے فاتحہ کا مطلب یہ ہے یعنی وہ جس سے شروع ہو رہی ہے بات، جو فتح باب کر رہی ہے، جس کے ذریعے سے ہم اس کتاب کا دروازہ کھول کے اس میں داخل ہو رہے ہیں. تو اس طریقے سے نام چونکہ بالکل مناسبت رکھتا تھا موقع سے تو زیادہ مقبول ہوا. لیکن یہ سب نام صحابہ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نام دے دیا، صحابہ نے دے دیے. اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام وہ ہیں جو سورہ کے شروع میں سورہ کا حصہ بن کے آتے ہیں. جیسے آگے ہم سورہ بقرہ کو جب پڑھیں گے تو اس میں پہلے نام آئے گا الف لام میم. یہ حروف مقطعات صورتوں کے نام ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام ہیں. باقی یہ جو نام فاتحہ ہے، بقرہ ہے، آل عمران ہے، یہ صحابہ کے دیے ہوئے نام ہیں. یعنی اس میں کسی ایک لفظ کو بنیاد بنا کر ایک علامت مقرر کی، بلکہ اس کی تاریخ بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کے مابین شروع میں تو نام نہیں دیے گئے تھے، لیکن اگر کسی سورہ کا ذکر کرنا ہوتا تھا تو اس طرح کا جملہ بولتے تھے کہ میں وہ سورہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ کے آیا ہوں جس میں فلاں چیز کا ذکر ہے، یعنی اللہ سے ذکر فی ہے قضا و قضا. تو اس طرح کا کوئی جملہ وہ بولتے تھے بعض اوقات، تو اس سے وہ ایک نام پڑھنا شروع ہو گیا. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ بقرہ کا سورہ بقرہ کے مضمون سے کیا تعلق ہے، اسی طرح آل عمران کا سورہ آل عمران کے مضمون سے کیا تعلق ہے. تو یہ کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح آگے دیکھیے المائدہ مثال کے طور پر، المائدہ کا مطلب دسترخوان ہے. تو سورہ تو بالکل ہی اور مضمون کی سورہ ہے. تو کسی ایک لفظ کو، علامت کو نام بنا لیا جاتا ہے. یہ نام سب صحابہ کے رکھے ہوئے ہیں زیادہ تر. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ قرآن مجید میں ہم جب پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کا بھی انشاءاللہ بھی ایک تفصیلی مطالعہ بھی کریں گے کہ لفظ کے بارے میں بھی جو کچھ آپ نے لکھا ہے سمجھیں گے. یہ بتائیے گا کہ آیات ہیں، ٹکڑے ہیں، جملے ہیں، تو یہ ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کیا یہ سارے ایک ساتھ اترے تھے، پورا مضمون ایک ساتھ اترا تھا، ایک ایک کر کے آیت آ رہی تھی؟ کیونکہ اگر آپ ان کو بکھیر دیں تو وہ تو پورا مضمون بن ہی نہیں سکتا. تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس کو پورا ایک ساتھ اترنا چاہیے ہے. تو یہ کیا خود مضمون بتا دیتا ہے کہ یہ پوری کی پورا سورہ
ایک ہی دفعہ میں اتری ہے یا مضمون ہی بتایا تھا کہ نہیں اس کے اندر یہ پارٹس ہیں؟ یہ سوال ہی کیوں پیدا ہوا ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جب اس قرآن مجید میں صورتوں کی صورت میں ہم سے کلام کیا ہے تو ہر سورہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مضمون رکھتی ہے، اس کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے، کہیں تمہید ہے اور اس کے بعد مضمون شروع ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک وقت میں نہ اتری ہو؟ یعنی اصلاً تو صورتیں پوری کی پوری اتریں گی. ایسا ہی ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی سورہ کے بارے میں کوئی سوالات پیدا ہو گئے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا کہ اگر کوئی سوال پیدا ہوگا جو کلام ہم نے نازل کیا ہے اس کے بارے میں تو انا علینا بیانا، تو ہم پر ذمہ داری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہے کہ میں پھر اس کی تبیین یا وضاحت بھی کروں گا. چنانچہ وہ تبیین کی آیات اتر آتی ہیں مختلف وقتوں میں، تو ان کو پھر ظاہر ہے کہ ان کے موقع کے لحاظ سے جب قرآن کو ترتیب دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھ دیا ہے جہاں ان کے لیے موضوع مقام تھا. وہ بہت آسانی کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں رکھی گئی ہیں، کیونکہ اس کے بعد کوئی علامتی آیت بھی آتی ہے جو یہ بتا دیتی ہے، یعنی کذالک یبین اللہ یا اس طرح کے مضمون کی کوئی آیت آ جاتی ہے. تو زیادہ تر یہ ہوا ہے. بہت جو لمبی طویل صورتیں ہیں ان میں ابواب اور فصول ہیں، تو ان کے بارے میں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت تذکیر کے پہلو سے وہ فصول ایک ایک کر کے اترتی چلی گئیں، لیکن وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ اتری ہوں گی. تو جو ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں خطاب کا وہی کم و بیش اختیار کیا گیا ہے. اس لیے اگر کسی جگہ کوئی فصول مختلف وقتوں میں اتری ہیں یا کوئی تبیین کی آیت بعد میں آئی ہے تو اس کے لیے دلیل دینی چاہیے کہ وہ بعد میں آئی ہے، ورنہ تو سورہ پوری ہی ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے استدلال اگر کرنا ہے تو اس کے بارے میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے، سبھی نقطہ بھی آپ نے واضح فرمایا. آگے بڑھاتے ہیں. آغاز ہوتا ہے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. ہم بچپن سے پیدا ہوئے تو جو ترجمہ ہم پڑھتے رہے باقی جگہوں پر بھی ہوتا ہے وہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے. آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے. اس کے ایک حاشیے میں آپ بات لکھتے ہیں، اس کو بھی میں سمجھنا چاہوں گا. آپ نے لکھا ہے کہ یہ آیت سورہ توبہ کے سوا قرآن مجید کی ہر سورہ کے شروع میں بالکل اسی طرح ہے جس طرح یہاں ہے، لہٰذا یہ قرآن کی ایک آیت تو یقیناً ہے اور اس کی صورتوں کے شروع میں اسی طرح نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھی گئی ہے. لیکن اپنے اس محل میں سورہ فاتحہ سمیت کسی بھی سورہ کی آیت نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ سورہ سے الگ اپنی ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے. ہمارے یہاں بڑی بحثیں ہوتی ہیں، مفسرین نے بھی اس پر کافی کلام کیا ہے. دو نقطہ ہے، رجحانات سامنے آتے ہیں. ایک وہ یہ کہ قرآن مجید کا یہ حصہ ہے، ایک کہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے. ہر جگہ پر یہ اضافی لکھی جاتی ہے. آپ نے جو بات کی ہے اس سے کیا مراد ہے کہ یہ آیت تو ہے لیکن سورہ توبہ کے علاوہ ہوتی ہے، لیکن سورہ فاتحہ میں اس کی حیثیت ذرا مختلف ہے؟ نہیں، ہر جگہ ایک ہی حیثیت ہے اس کی. جیسے میں نے عرض کیا ہر سورہ کے شروع میں اسی طرح لکھی گئی ہے جس طرح کہ اب ہم کوئی خط لکھتے ہیں تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس خط کے مضمون سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل کیا ہے تو اس سے پہلے جو تورات میں پیشین گوئی ہے اس میں یہ الفاظ تھے کہ وہ اپنے نام سے یہ کلام اس کے منہ میں ڈالے گا. رسول اللہ کی جو پیشین گوئی ہے اس کتاب استثناء میں اس میں بھی یہی الفاظ تھے. چنانچہ جب یہ قرآن نازل ہوا تو ہر سورہ کے شروع میں یا اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے سوائے سورہ توبہ کے. اس کی وجہ کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 113 پر ہر جگہ یہ لکھی ہوئی ہے. تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا کیا حصہ ہے. یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ یہ سوال بھی اصل میں ایک تفسیری پہلو سے مشکل پیدا ہوئی جس سے پیدا ہوا، ورنہ کوئی ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک، کیونکہ ساری صورتیں یکساں ہیں، ساری صورتوں پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے. اس کا محل کیا ہے، موقع کیا ہے، اس میں فعل کون سا مقدر ہے وہ تو الگ بحث ہے. لیکن بہرحال اس پہلو سے اگر آپ غور کریں تو ہر سورہ کے شروع میں ہے سوائے سورہ توبہ کے. تو کیا وجہ ہے کہ باقی صورتوں میں تو سب مانتے ہیں کہ یہ سورہ کا حصہ نہیں ہے، یعنی سورہ کے مضمون سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پوری سورہ سے تعلق ہے. جی، پوری سورہ کے شروع میں جیسے ہم خط کے شروع میں لکھتے ہیں، کتاب کے شروع میں لکھتے ہیں. ابھی دیکھیے نا کہ مثال کے طور پر میری کتاب ہی آپ اٹھائیں تو اس کے اوپر شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مضمون کا حصہ نہیں ہے جو آگے شروع ہو رہا ہے. بالکل، خواہ وہ دیباچے پر لکھا ہوا ہے، خواہ وہ مقدمے پر لکھا ہوا ہے، خواہ وہ کتاب کی ابتدا میں لکھا ہوا ہے. تو جو مضمون آگے شروع ہو رہا ہے اس کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس کو برکت کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے، استرحام کے لیے ہم رحمت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ جملہ یا اس طرح کا کوئی جملہ ہم لکھ دیتے ہیں. ہمارے ہاں یہی جملہ لکھا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا ہے. اور یہ بھی بات بالکل واضح ہے
کہ یہ جملہ نیا نہیں ہے، یعنی اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ عربی زبان میں اس طرح ہے، اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ سب پیغمبروں کی زبان پر رہا ہے۔ چنانچہ خود قرآن نے نقل کیا ہے کہ سیدنا سلیمان نے جب ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو اسی جملے سے ابتدا کی، تو وہاں پر بھی وہ خط کے مضمون کا حصہ نہیں ہے، خط کی ابتدا اس سے کی گئی ہے، یعنی خط کی ابتدا مراسلے کی ابتدا میں اسی طرح لکھا گیا جیسے ہم اپنے خطوں کی ابتدا میں لکھتے ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں اس کا ایک مخفف تیار کیا گیا اور 786 لکھ دیا جاتا ہے، عدد وہ بھی ظاہر ہے کہ مضمون کا حصہ نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک علامتی نوعیت کا۔ تو اس دعا کے اوپر یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق جو ہم ظاہر کرتے ہیں یا اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، جو بھی اس وقت ہمارا مدعا ہوتا ہے، اسی اصول کے اوپر ہم اپنا کھانا شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہمارے کھانے کا حصہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جتنی صورتیں ہیں ان کے اوپر یہ ابتدا کے لیے لکھی گئی ہے۔ ابتدا سے مقصود کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ ایک الگ بحث ہے، اس کے لیے لکھی گئی ہے۔ تو اس لیے سورہ کا تو یہ کہیں بھی حصہ نہیں ہو سکتی۔ فاتحہ میں یہ بحث کیوں پیدا کر دی لوگوں نے؟ اس لیے پیدا کر دی کہ ایک حدیث میں یہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 مثانی دیے ہیں۔ تو 7 مثانی کیا ہیں؟ وہ قرآن میں بھی بیان ہوا تھا، قرآن مجید میں بھی تھا کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی دیے ہیں۔ تو 7 مثانی کے بارے میں آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ پورا قرآن عظیم ہے، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بارے میں جب یہ حدیث میں لوگوں نے دیکھا تو اب وہ اس تلاش میں نکلے کہ اس کو 7 مثانی کیوں کہا گیا ہے۔ وہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ 7 مثانی سے مراد کیا ہے، لیکن جب ان کے ہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ 7 مثانی کیا مطلب ہے اس کا، تو بابل بہلا یہ خیال ہوا کہ ہم چونکہ اس نماز میں اس کو دہراتے ہیں تو اس کی 7 آیتیں ہونی چاہیے۔ 7 آیتیں ہیں نہیں، 6 آیتیں ہیں، تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بعض لوگوں نے اس کا حصہ بنا کے، اور چونکہ اگلا جملہ یہ تھا، اگلا ہی جملہ ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو الرحمن الرحیم کے الفاظ بھی کچھ ملتے جلتے تھے، تو ایک مناسبت مضمون کی بھی تھی، ایک یہ مشکل بھی تھی، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الگ آیت نہیں سورہ فاتحہ کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، سورہ فاتحہ کی 6 ہی آیتیں ہیں، یہ اس کے اوپر بھی اسی طرح لکھی گئی ہے جس طرح باقی صورتوں کے اوپر لکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بیان کیجئے گا، آپ نے بتایا کہ یہاں پر اس میں جو مفہوم مضمر ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نام سے پڑھ کر سناؤ، اقرا علی الناس کا جو مفہوم ہے عربیت کی روح سے اس میں مقدر ہے۔ ایک کتاب استثناء کا حوالہ آپ نے اپنی تفسیر میں دیا ہے، اور یہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تورات کی اس پوشن گوئی کا ظہور ہے جس کے بارے میں آپ نے لکھا ہے۔ اس کے الفاظ میں پڑھتا ہوں، میں چاہتا ہوں ذرا اس کی بھی آپ وضاحت کریں۔ آپ نے لکھا ہے کہ استثناء کے حوالے میں کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لے لوں گا۔ یہ جو حوالہ آپ نے پیش کیا، پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ قرآن مجید کو آپ سمجھا رہے ہیں، قرآن مجید کی کسی آیت یا کسی لفظ یا کسی آیت کے مفہوم کا مدعا بیان کر رہے ہیں، یہ بات بھی بظاہر لوگوں کو بڑی اجنبی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھانے کے لیے کوئی حوالہ نیچے کوئی توضیحی چیز پیش کریں اور وہ پچھلی کتابوں کی ہو۔ کتاب استثناء کی آپ نے ایک بات یہاں پہ پیش کی، اس کی کیا وجہ ہے، اور یہ بات اور اوپر کی جو پوری مضمون کی رعایت ہے اقرا علی الناس، اس میں کیا مناسبت ہے؟ کسی مصنف کی بات اگر آپ واضح کرنا چاہتے ہیں تو اسی کی دوسری تصنیفات کا سب سے پہلے حوالہ دینا چاہیے۔ بہت اہم بات، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہوں، تورات اللہ کی کتاب، زبور اللہ کی کتاب، اللہ تعالیٰ نے خود جگہ جگہ ان کے حوالے دیے۔ 10 مقامات پر یہ کہا ہے کہ تورات میں ہم نے یہ لکھا ہوا ہے، زبور میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن مجید میں آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کتابیں انہوں نے نازل کی ہیں، تو جہاں وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں یا جہاں اس کی مناسبت موجود ہے، سب سے پہلے قرآن کی تفسیر میں انہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یعنی آپ ایک مصنف کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کی پہلی کتابوں کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اچھا، میرے جیسے کسی مصنف کے ذریعے نظر انداز کر دیں کہ اس نے پہلے کوئی غلطی کی ہوگی، پہلے اس کی رائے نہیں ہوگی، یہ تو پروردگار کائنات کی کتابیں ہیں۔ یہ درست ہے کہ وہ ہمیں اپنی اصل صورت میں میسر نہیں ہے۔ اصل صورت سے مراد یعنی جو بھی ان کی اصل زبان تھی جس میں وہ نازل کی گئیں ان کے تراجم ہی ہیں، لیکن بہرحال وہ تراجم ہیں، انہی کتابوں کے تراجم ہیں، تو ان کی طرف کیوں رجوع نہیں کریں گے؟ سب سے پہلے رجوع کرنا چاہیے ان کی۔ ٹھیک، تو یہ بتائیے گا ہم سے جو مضمون اس میں زیر بحث ہوا کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی بھیجوں گا، اس سے کیا مراد ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے
آپ کے ذریعے سے ایک امت برپا ہوئی ہے. یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک طرف فرعون جیسی سرکش شخصیت کی طرف پیغمبر بنائے گئے، دوسری طرف ان کے ذریعے سے ایک امت برپا کی گئی جس کو اس ذمہ داری پر فائز کیا گیا کہ وہ فلسطین میں خدا کی توحید کا مرکز بنائے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑھ کر مناسبت ہے ان کے ساتھ. اچھا، تو اس لیے تیری مانند بالکل صحیح کہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ایک سرکش قوم کی طرف ہوئی. یہی وجہ ہے کہ بعض موقعوں پر یہ تشبیہ بھی اختیار کی گئی ہے. سورہ مزمل میں جیسے دیکھیے کہ قریش کے لوگوں ہم نے تمہاری طرف یہ رسول بھیجا ہے کما ارسلنا الی فرعون رسولا. تو یہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض موقعوں کے اوپر حدیثوں میں آپ دیکھیں تو اس طرح کی تعبیریں اختیار کی ہیں کہ ابو جہل کو یا فلاں کو یہ اس امت کے فرائض ہیں. تو ایک مناسبت تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح وہاں بنی اسرائیل کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کر ان کو ایک منصب پر فائز ہونے کی خوشخبری دی، پھر ان کو ساتھ لے کر نکلے. بہن ہی وہی کام حضور نے کیا ہے. بنی اسماعیل آپ کے ذریعے سے اس منصب پر فائز ہوئے، آپ نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر پوری دنیا کی بادشاہی ان کو دی، اور پھر یہ کہا کہ اب تم اس پیغام کو پہنچاؤ. اس کو بھی اسی مناسبت سے قرآن نے بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے قبلے کو واپس کر دیا ہے، پہلے تو بیت المقدس کی طرف تھا، اسی طریقے سے ہم نے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. اب تمہیں دین کی شہادت دینی ہے انسانوں پر تو تمہیں کھڑا کر دیا جس طرح کے پیغمبر نے تمہارے اوپر شہادت دی ہے. تو یہ جو مناسبت ہے اس کو سامنے رکھ کر وہاں یہ پیشین گوئی کی گئی تھی کہ تیری مانند یعنی رسول ہوگا، اسی طرح ایک امت کی تشکیل کرے گا. جیسے تم ایک لمبے عرصے تک موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس منصب پر فائز رہے ہو، ایسے ہی وہ امت جو پیدا ہوگی امت مسلمہ وہ بھی قیامت تک اس منصب پر فائز رہے گی. تو یہ بڑی گہری مناسبت ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ پیشین گوئی کی گئی. جی ہاں، ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ناظرین، قرآن مجید کی چند ابتدائی آیات آج زیر بحث آئیں، اور آج کی گفتگو سننے سے ہر آدمی یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ اللہ کے اس کتاب میں کتنی معنویت، کتنی گہرائی اور کتنی حکمت پوشیدہ ہے. چند آیات میں وہ کیا مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا ہے. باقی سورہ فاتحہ کیا بات بیان کرتی ہے، قرآن مجید آگے کیا کہتا ہے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ زیر بحث آئیں گی. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ